MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, लेकिन अल्लाह से इजाजत नहीं मांगे थे, बगैर इजाजत से हजरत यूनुस वहां से निकल चुके थे। एक पैगंबर जब गुस्सा के कैफियत में कौम के लिए बद्दुआ करके निकलता है, उस कौम पे अजाब का आना यकीनी हो जाता है। अल्लाह की तरफ से अजाब उतर आता है। पूरी कौम ने देखा, खतरनाक अजाब की सूरत आसमानों में नजर आई। कौम घबराते हुए जो है अपने मकान छोड़ दिए, बीवी बच्चों को घर से बाहर निकाला, जानवरों को बाहर निकाला, पूरे मैदान पे, खुले मैदान पे आ जाते हैं, अल्लाह से तौबा करते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं, हजरत यूनुस को तलाश करते हैं कि यूनुस कहाँ है। हम तौबा करते हैं, यूनुस के रब पे हम ईमान लाते हैं, हजरत यूनुस पे ईमान लाते हैं। सारी कौम तौबा करके जो है कलमा पढ़ने लगे, हजरत यूनुस को तलाश करने लगे। लेकिन हजरत यूनुस जो है अपनी बस्ती से निकलकर जो है दरिया इफरात के पास में एक कश्ती जा रही थी। उस कश्ती में हजरत यूनुस सवार हो जाते हैं। उस कश्ती के साथ में और भी बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए थे। जब कश्ती दरिया के बीच में होती है, अब कश्ती हिलने डोलने लगती है, तूफान आ जाता है। अब मल्लाह कहता है ये कश्ती अब डूब जाएगी। अब बताओ कि इस कश्ती के अंदर कोई भागा हुआ शख्स आया है, जिसकी वजह से ये जो है मुसीबत आई है। ये कौन उस जमाने का अकीदा था? कोई ना कोई भागा हुआ शख्स जो है, कोई नाफरमान शख्स जो है इस कश्ती पे सवार हुआ है, जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है। सबसे पहले उसे इस कश्ती से निकालो। दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत यूनुस पैगंबर हैं, अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। आप कहते हैं मैंने अपने अल्लाह की इजाजत के बगैर अपना वतन छोड़कर आया हूँ, अपनी कौम को छोड़ आया हूँ, मैंने अपने अल्लाह से इजाजत नहीं ली है। वही के उतरने से पहले मैंने अपना बस्ती छोड़ा है। शायद मेरी वजह से जो है ये कश्ती पे मुसीबत है। और जो है कश्ती वालों ने कहा कि अगर इसी की वजह से है, इन्हें जो है दरिया में फेंक दो, इन्हें दरिया पे डाल दो। दोस्तों और बुजुर्गों, अब कुछ लोगों ने कहा ये अल्लाह का नबी है, हम इसे दरिया में डालें, ये कैसे हो सकता है? लोग जो है रुक जाते हैं, कहा कि ठीक है कुरान अंदाजी की जाए, आपके लिए कुरान डाला जाता है। 3 मरतबा कुरान डाला जाता है, तीनों मरतबा हजरत यूनुस का नाम आता है, 3 मरतबा हजरत यूनुस का नाम ही निकलता है। यही भागा हुआ शख्स है जिसकी वजह से मुसीबत आई है। हजरत यूनुस के बारे में आता है कि उस कौम ने, कश्ती में सवार लोगों ने हजरत यूनुस को डाला, या हजरत यूनुस ने सारी कौम की जान बचाने के लिए खुद को दरिया में अपने हवाले किया। हजरत यूनुस जो है अपने आप को दरिया के हवाले कर दिए थे कि जो दरिया के अंदर में जाए अब उसकी जो है बचने की सूरत नहीं होती है। कि पानी के अंदर जो है इंसान डूबते ही जो है उसके सांस रुक जाते हैं, अब फिर समंदर में जो है बचना काम बहुत जो है महाल है। हजरत यूनुस जो है सारी कौम को बचाने के लिए उस दरिया के अंदर छलांग लगा देते हैं। या कौम ने डाला, यूनुस चाहते थे अब जो है मैं अल्लाह का जो है नाफरमानी बगैर इजाजत के जो है अपनी बस्ती को छोड़ा हूँ, अब मुझे मेरा जीने का हक नहीं है। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। ए यूनुस, तू मेरा पैगंबर है, मेरा नबी है, तू अगरचे बगैर इजाजत के आया है, मैंने तुझे नबूवत से नवाजा है। फौरन अल्लाह की तरफ से हुक्म मिलता है कि एक मछली को हुक्म मिलता है। मछली कई हजार मीटर दूर में थी, मछली तेजी से आती है, हजरत यूनुस को अपने पेट में ले लेती है। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ए मछली, मैं तुझे खाने के लिए यूनुस को नहीं दिया है, यूनुस की परवरिश के लिए मैं तेरे पेट में दिया हूँ। तो उस पेट के अंदर जो है, अपने पेट के अंदर मेरे पैगंबर की जो है हिफाजत करना। दोस्त और बुजुर्गों, अब जो है यूनुस का मर्जी कुछ और था, रब की मर्जी जो है मछली के पेट के अंदर यूनुस की हिफाजत करनी थी। लिखा है उलमा ने, हजरत यूनुस ने 7 दिन या 40 दिन तक मछली के पेट में रहते हैं। उसके बाद में अल्लाह की तरफ से एक कलिमा उनके जहन में पड़ता है, तो अल्लाह को पुकारते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं और मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया है। दोस्तों, हजरत यूनुस का ये आजीज़ वाला जुमला
دعا اللہ کو پہنچتی ہے، اللہ قبول کر لیتے ہیں، فوراً مچھلی کو حکم ہوتا ہے اے میرا پیغمبر جو ہے وہ سچی توبہ کیا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے، اے مچھلی فوراً جو ہے میرے پیغمبر کو جو ہے دریا سے نکال، اپنے پیٹ سے نکال پھینک۔ دوستو حضرت یونس جو ہے دریا سے باہر ہوتے ہیں، یونس کی مرضی تھی دریا کے حوالے ہو جائے، رب کی مرضی ہے کہ یونس تم دریا کے باہر چلے جاؤ، تو مرضی اللہ کی چلتی ہے کہ کسی انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے سبب سے بھی آپ کچھ بیمار ہو چکے تھے، بدن کو جو ہے جیسے پرندہ جنم ہوتا ہے جھلس جاتے ہیں چمڑا، حضرت یونس کا بھی جھلس چکا تھا۔ اللہ نے آپ کو پانی کا انتظام کیا، آپ نے غسل کیا، اس کے بعد آپ کو بھی اللہ نے شفا دیا، پھر اس قوم کی طرح حضرت یونس دعوت لے کر جاتے ہیں، ساری قوم نے جو ہے آپ کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ دوست اس لیے میرے بھائیوں تو پتہ چلتا ہے کہ مرضی اللہ کی چلتی ہے، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے متعلق آتا ہے، آپ کے زمانے میں ایک وقت کا ظالم حکمران فرعون تھا، جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کیا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ ہے کہ آپ ابھی بچپن میں آپ کا جو ہے آپ پیدائش کا وقت ہے، حضرت موسیٰ فرعون کو خواب ہوتی ہے، فرعون وقت کا بادشاہ فرعون خواب دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر میں کہ ایک شخص پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو چھینے گا، فرعون کو مارے گا، اس کے لشکروں کو مارے گا اور اس کی حکومت کو چھینے گا۔ اب یہ خواب سنتے ہی جو ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا، وقت کا جو ہے فرعون جو ہے یہ اعلان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے ہیں سارے بچوں کو جو ہے ذبح کر ڈالو، سارے بچوں کو مار ڈالو کہ میری حکومت کو کوئی بچہ چھیننے والا ہے۔ فرعون کی مرضی تھی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر کے اپنی حکومت کو بچائے، لیکن رب کی مرضی کچھ اور تھی کہ بدنصیب فرعون نے 3000 سے زائد بچوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جسے قتل کرنا تھا کہ فرعون اسے قتل کر نہیں پایا، مرضی اللہ کی تھی ان کو بچانا کہ وہی بچ جاتے ہیں۔ کہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب پیدا ہوتے ہیں، اب جو ہے آپ کے پیدائش کے وقت میں پولیس والوں کی بڑی چھان بین تھی، جو بچہ پیدا ہوتا اسے گرفت کر لیتے، فوراً قتل کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی امی گھبرا جاتی ہے کہ میرا بیٹے کو پولیس والے لے جائیں گے، اب میں کیا کر سکتی ہوں، لیکن جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہونے والے تھے، اللہ ان کی حفاظت کرنا تھا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ پر جو ہے وہی اتارتا ہے، کہتا ہے کہ آپ پہ القا اترتا ہے، اے جو ہے موسیٰ کی امی کہ آپ جو ہے مت گھبرائیے، اپنے بیٹے موسیٰ کو جو ہے ایک صندوق کے اندر بھر کر جو ہے دریائے نیل میں بھسا دینا، حفاظت اللہ کرے گا، تم اللہ کے نام پر جو ہے اللہ کے بھروسے پر جو ہے دریا پہ چھوڑ دینا۔ دوستوں اور بزرگوں، اپنے معصوم بچے کو، دودھ پیتا بچے کو جو ہے ماں جو ہے صندوق کے اندر رکھ کر جو ہے دریا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دوستو جو دریا جو ہے انسانوں کو ختم کرتا ہے، آج جو دریا جو ہے اس کے حوالے اے وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ دریا اس کو بچانے کے لیے ایسے جگہ پہنچاتی ہے جو اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ دوستو حضرت موسیٰ کی صندوق جو ہے تیرتے ہوئے جہاں فرعون غسل کیا کرتا تھا، آپ کی بیوی آسیہ غسل کیا کرتی تھی، اسی جگہ پر صندوق لگتا ہے، تو اس صندوق کو لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں صندوق کھولنے کے بعد میں اس کے اندر دیکھتے ہیں خوبصورت جو ہے چمکتا ہوا چہرہ جو ہے ایک نبی کا چہرہ جو کیسا حسین ہوگا، اس چہرے کو دیکھ کر جو ہے حضرت آسیہ نے جو ہے آپ کا دل فریفتہ ہو جاتا ہے، کتنا معصوم بچہ ہے۔ فرعون کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو چھینے گا، میں اسے ابھی قتل کروں گا، لیکن بیوی کہتی ہے میں اسے قتل کرنے نہیں دوں گی، کوئی صورت میں اسے مارنے نہیں دوں گی، کہ یہ اتنا حسین بچے کو کیوں ماریں گے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، اگر یہ حکومت کو چھینے گا تو یہ ہمارا ہی بیٹا ہوگا، ہم
इसे बेटा बना कर रखेंगे और फिरौन भी राजी हो जाता है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वक्त का फिरौन जो है उस बच्चे को मारने की साजिश करता है, लेकिन अपने ही घर में आपकी परवरिश करता है कि फिरौन की मर्जी थी कि हजरत मूसा को मार डाले, लेकिन अल्लाह की मर्जी ये हुई कि नहीं जो है फिरौन तेरे घर में वो पलेंगे, तू मारेगा क्या, वो खुद तुझे मारेंगे। तो मर्जी अल्लाह की चलती है। एक वक्त आता है कि हजरत मूसा को अल्लाह नबुव्वत से नवाजता है। वक्त का फिरौन जो है हजरत मूसा उसे लेकर फिरौन को उसके लश्कर समेत जो है दरिए बहरे कुलजुम के हवाले करके सारी कौम को हलाक को बर्बाद करते हैं। क़यामत तक के लिए जो है वक्त का फिरौन जो है कि इबरत बन जाता है। आज तक मिस्र के अजायब खाने के अंदर फिरौन की लाश को रखा गया है। दुनिया देखती है कि जो खुदाई का दावा करे, जो हुक्मरान के तख्ते पे बैठ कर जो है पूरी इंसानियत पे जुल्म सितम करे, इंसानों को कत्ल करे, इंसानों को सताए, अपने आप को खुदा होने का दावा करे, उसके लिए दर्दनाक सजा यह है कि उसके लाश को जो है 3000 बरस तक समंदर में पड़ा रहा। लाश को जो है समंदर ने भी कबूल नहीं किया। आज तक जो है म्यूजियम के अंदर रखकर जो है लोगों को दिखाया जाता है ये वो बदतरीन इंसान है जिसने खुदाई का दावा किया था, उसके पैगंबर की नाफरमानी की थी। इसकी ये सजा है। मेरे भाइयों, अब जो है फिरौन चाहता था कि मूसा को मार डाले, लेकिन अल्लाह चाहते थे फिरौन तू मूसा को नहीं मारेगा, मेरी मर्जी है मूसा तुझे मार डालेंगे। तो मर्जी किसकी चली? अल्लाह की मर्जी चली। वाक़ियत बेशुमार है, वक्त भी ज़्यादा हो गई, इसलिए मेरे भाइयों ये बात अच्छी तरह दिल में जमा ले कि आपके चाहने से हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो अल्लाह चाहता है। ये यकीन बनाए, अगर ईमान वाले ईमान के अंदर ये यकीन पुख्ता बन जाए कि आदमी की हर शिकायत दूर हो जाएगी, कि आदमी का रोजगार कम हो, आदमी बीमार हो, आदमी परेशान हो, तकालीफ में हो, आदमी ही सोचेगा ये अल्लाह की मर्जी है, ये मुक़द्दर में होना है, ये होकर रहेगा। तब आदमी जो है शिकायत से दूर रहेगा। जो तकदीर पे ईमान रखेगा, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करेगा, ऐसा शख्स जो है दुनिया व आखिरत में कामयाब रहेगा। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, इसी को कुरान ने कहा फ़आलुल लिमा युरीद, कि अल्लाह जो चाहता है वही करता है। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, रब के चाहने से वही होता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करें। हदीस पाक में आता है इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब तुझे कुछ मांगना है तो अल्लाह से मांग। एक हदीस में आता है अगर जोते का तस्मा भी टूट जाए, फित्ता भी टूट जाए, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह से मांग, उसके बाद उसकी ज़रूरियात को पूरी कर। अल्लाह से मांगने से पहले किसी बंदे से मत मांग। अल्लाह के नबी ने हमें ये तालीम दी है। लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। आप बहुत आला पैमाने के मुहद्दिस हैं। आप पैदा होते हैं, बचपन का ज़माना है, आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है, आपकी माँ उनकी परवरिश करती हैं, आपको पढ़ने का ज़माना है। लिखा इमाम बुखारी के दोनों आँख की बिनाई चली जाती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, अचानक आँख से सारी रोशनी खत्म हो जाती है। अब माँ बेचैन हो जाती है, अब बेटे का पढ़ने का ज़माना है, अब बेटा यतीम बच्चा है, अब बिनाई भी जा चुकी है। अब अल्लाह से माँ जो है रो रो कर दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे को जो है शिफा अता फरमा, बेटे के आँख पे बिनाई अता फरमा। माँ बारहा रोती रही, यहाँ तक एक रात में हज़रत इमाम बुखारी की माँ के ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। कहते हैं कि ए इमाम बुखारी की माँ क्यों रोती हो, कौन सा दुख तुम्हें पहुँचा है? कहा कि मेरा बेटा नाबीना है। कहा कि माँ जो है तू खुश हो जा कि तेरे बेटे को अल्लाह ने बीनाई दे चुका है। तो हजरत इमाम बुखारी की माँ कहती है नींद टूट जाता है, तब जाके बेटे को देखती हो मेरा बेटा शिफा याब है, उसकी आंख में बिनाई आ चुकी है। ये माँ होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह है जो ऐसे नाबीनों को भी अल्लाह जो है शिफा देना चाहे तो शिफा दे सकता है, लेकिन हमें चाहिए यकीन मुकम्मल हो।
ایک واقعے پہ بات ختم کرتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص جو ہے کہ راستے میں آپ نے دیکھا ایک نابینا شخص کھڑا ہے، تو حضرت عمر دیکھتے ہیں اسے، یہ نابینا ہے۔ کہا کہ تم نابینا کیوں ہو؟ کہا کہ میں تو نابینا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ اگر میں آگے جاتا ہوں، وہاں سے آنے سے پہلے تمہاری آنکھ میں بینائی نہ آئی تو تمہیں جو ہے قتل کر ڈالوں گا، میرے آنے سے پہلے تمہارے آنکھ میں بینائی آنی چاہیے۔ اب یہ نابینا رونے لگا، اب کیا کر سکتا ہوں؟ عمر فاروق کے جو ہے آپ کی جلال و شان شوکت سے سب واقف ہیں کہ آپ واپس ہوں گے تو مجھے قتل کر ڈالیں گے، کیا کر سکتا ہوں؟ اس نابینا شخص جو ہے اللہ کے دربار پہ سجدہ پہ گر جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ تو مجھے شفا دے دے۔ امیر المومنین نے کہا کہ اگر واپس ہونے تک میرے آنکھ میں بینائی نہ آئی تو مجھے قتل کر ڈالیں گے، اللہ تو شفا دینے والا ہے، میرے آنکھ میں بینائی دے دے۔ دوست عمر بن خطاب ابھی واپس بھی نہیں ہوئے تھے، اس نابینا کی آنکھ میں روشنی آ چکی تھی۔ اللہ اکبر! کیا تھا؟ یقین تھا اللہ پر، کہ اپنی جان کی در سے یقین کے ساتھ رب سے مانگنے لگا، یا اللہ تو مجھے شفا دے دے۔ اس لیے جو بھی بیمار ہیں کہ یقین کے ساتھ، کوئی حاجت مند ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو پریشان ہیں، مشکلات میں پھنسے ہیں، اپنے اللہ سے تعلق قائم کرے، اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے۔ وہی اللہ آج ہے جو کل پیغمبروں کا اللہ تھا، آج بھی وہی اللہ ہے۔ کل جو مدد ہوتی تھی، آج بھی مسلمان اگر مسلمان رہے وہی اللہ کی مدد اترے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی ذات پر یقین بناؤ اور یہ بات دل میں ٹھان لے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہمارے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اہتمام کریں اور یقین بھی بنائیں اور اللہ سے دعا کا اہتمام کریں۔ یہ یقین تب آئے گا تب آپ دعا کا اہتمام کریں گے۔ اگر ہر روز 5 منٹ اپنا وقت جو ہے دعاؤں کے اندر آپ لگائیں گے تو آپ کا یقین بن سکتا ہے اللہ سے مانگنے کا۔ اگر آپ کو عادت بن جاتی ہے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا اور آپ کا ایمان و یقین بھی بن جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، دعا کا اہتمام کریں گے، ہر روز کم از کم 5 منٹ دعا کر تو سکتے ہیں۔ 5 منٹ اللہ سے رو دھو کر دعا کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے جلسہ کرانے والوں کو قبول فرمائے، اور اس کا جو ثواب و اجر ہے اور اس جلسے کی دینی باتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جناب محترم رفیق اللہ صاحب کو شفا عطا فرمائے اور ان کے اولادوں کے حیات و صحت میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار۔ يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ يا الله يا رحمن، يا الله يا رحمن، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا خير الراحمين، يا خير الغافرين، يا خير الناصرين، يا خير الرازقين، يا خير الراحمين،
یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری مغفرت و نجات کا فیصلہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی اللہ نجات کا فیصلہ عطا فرما، ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، ایمان و یقین پر استقامت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو تیری مرضی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جس زندگی سے تو راضی ہے اللہ ہمیں وہ زندگی عطا فرما، جس موت سے تو راضی ہو موت عطا فرما، یا اللہ آخرت میں ہم سب کو سکون عطا فرما، راحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، تیرے جنت میں جگہ عطا فرما، اللہ ہمیں حوض کوثر نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حوض کوثر نصیب فرما، یا اللہ پل صراط کا پل تیزی سے پار فرما، یا اللہ جہنم میں گرنے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ان اہل خانہ نے ان گھر والوں نے اس مقصد کے لیے اتنے علماء کو بلائی ہے، دینی باتیں کروائی ہے، اللہ اہل خانہ کے مقاصد کو تو پورا فرما، اللہ ان کی جملہ نیک مقاصد کو پورا فرما، گھر والوں کے جملہ حاجات کو پورا فرما، یا اللہ محترم جناب شیخ رفیق اللہ صاحب بیمار ہیں اللہ، اے رب تو ہی شفا دینے والا ہے اللہ، تو چاہے تو اللہ جیسے بھی بیمار ہوں اللہ سب تیرے اختیار میں ہے، اے رب تو انہیں شفا عطا فرما، اللہ تیرے ہاتھ پہ ہے اللہ، سب تیرے قبض قدرت میں ہے اللہ، تو اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرما، اپنی قدرت سے انہیں شفا عطا فرما، اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمر دائم عطا فرما، اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اللہ ان کی جملہ تکالیف کو دور فرما، جملہ پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جملہ تکلیفوں کو دور فرما، اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، دنیا و آخرت میں خیر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اللہ انہیں اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ انہیں کامل شفا عطا فرما، یا اللہ انہیں شفا کامل عاجلہ مستمر دائم عطا فرما، اے رب تو انہیں شفا عطا فرما، اتنے علماء اللہ بزرگان دین یہاں موجود ہیں اللہ، اللہ سب ان کے شفا کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ، تو انہیں شفا عطا فرما، اللہ تو انہیں شفا عطا فرما، ان کے گھر والوں میں جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، حاضران مجلس میں جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، اللہ جو اس اللہ دعا میں شریک ہیں اللہ ان میں جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو مسلمانوں میں جو بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، اللہ اس بستی میں جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ ان گھر والوں کے حیات و صحت میں بے پناہ برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے اللہ جناب رفیق اللہ صاحب کے اولادوں کے اللہ حیات و صحت و رزق میں عمر میں ایمان و یقین میں خوب ترقی عطا فرما، اللہ ہر قسم کے شر سے آفات و بلیات سے آنے والی مصیبتوں سے پریشانیوں سے ان گھر والوں کی تو حفاظت عطا فرما، اللہ ان گھر والوں کی تو حفاظت عطا فرما، اللہ تو ان گھر والوں پر رحم کا معاملہ فرما، ان کی جملہ حاجات کو پورا فرما، جملہ ضروریات کو پورا فرما، اللہ جملہ نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، انہیں خوب ترقی عطا فرما، اللہ ان گھر والوں کے ہر فرد کو دیندار متقی پرہیزگار بنا، ہم سب کو تقوی و طہارت والی زندگی عطا فرما، اللہ حضرت مولانا منور صاحب مرحوم کے اللہ جتنے ان کے اللہ اولادوں میں اللہ جو دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ مرحومین ہیں اللہ ان سب کی مغفرت کا فیصلہ عطا فرما، اے اللہ اس دینی اجلاس کا اجر و ثواب اللہ پورے اللہ ان کے خاندانوں کے سارے مرحومین کے روح کو اللہ تو ثواب پہنچا، اللہ منور صاحب کے اللہ سارے مرحومین کی مغفرت و نجات کا فیصلہ عطا فرما، ان کے قبر پر رحمت کی بارش فرما، ان کے روح کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، یا اللہ تو مغفرت کا فیصلہ عطا فرما، اللہ یہاں اس بستی میں جتنے مرحومین ہیں قبر پہ آرام فرما ہے، یہاں کی قبریں وہاں کی قبریں جتنی قبریں ہیں اللہ سارے قبر والوں پر تو رحمت کی بارش فرما، سارے قبروں کو اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اللہ ان کو قبر پہ سکون عطا فرما، اللہ اس قبر پہ جتنے مرحومین ہیں اللہ ہمیں پتہ نہیں کون کس حالت میں ہیں اللہ تو ہی جانتا ہے، اے ربی اللہ اے رحمت والے اللہ تو اپنی رحمت میں انہیں جگہ نصیب فرما، ان سارے قبر والوں کو اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرما، اپنے گھر میں جنت میں جگہ نصیب فرما، اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ عطا فرما، یا اللہ مغفرت کا فیصلہ عطا فرما، یا اللہ
یہ یہاں حاضران مجلس کے جس کے جو بھی مقاصد ہو ہر ایک کے مقاصد کو پورا فرما. اللہ محترم رفیق اللہ صاحب کو صحت عطا فرما. اللہ محترم شفیق اللہ صاحب کو صحت عطا فرما. اللہ محترم کلیم اللہ صاحب کے ان کی حیات و صحت میں، رزق میں، عمر میں، ایمان و یقین میں خوب ترقی عطا فرما. اللہ ان کے گھروں میں ترقی عطا فرما. سب کو عافیت کی، چین و سکون کی زندگی عطا فرما. اللہ جس کے جو بھی مقاصد ہو یا رب ہر ایک کے نیک مقاصد کو پورا فرما، ہر ایک کے نیک حاجات کو پورا فرما. اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. پوری امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت کا فیصلہ عطا فرما. یا اللہ اس ملک میں بسنے والے سارے مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی، ایمان و یقین کی حفاظت و کفالت عطا فرما. یا اللہ تو عافیت کا معاملہ فرما. گھر والوں کے جو بھی حاجات ہیں اللہ گھر والوں کے جملہ حاجات کو، مرادوں کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے. بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. ہاں دعا جا عرض کر عرش الہی تھام کر، اے دعا جا عرض کر عرش الہی تھام کر. اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے. خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے. خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے. کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کے امت میں ہے. کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کے امت میں ہے. رحم کر اپنے نائن کرم کو بھول جا. رحم کر نائن کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.